Okay, now we will discuss applications of luciferase reporter assay. تو کہاں اس کی اپلیکیشن ہے, کہاں یہ جو رپورٹر luciferase reporter assay ہے وہ کہاں یوز ہوتا ہے. So it has different applications in different biological and of course medical fields. First of all, it can be used in cell viability assays. So ہم دیکھنے کے لیے کہ سیلز وائبل ہیں, سیل سروائیو کر رہے ہیں یا نہیں ہیں, اس کو ہم یوز کرتے ہیں. اور جیسے اگر سیلز سروائیو کر رہے ہیں, سیلز پرولیفریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں جو فری اے ٹی پی ہوتی ہے وہ انکریز کر رہی ہوتی ہے, اور فری اے ٹی پی جو ہے اس کی کو میئر کر کے ہمیں دیکھتے ہیں کہ سیلز لیونگ ہیں یا نان لیونگ ہیں. تو فری اے ٹی پی کے میئرمنٹ کے لیے ہم ظاہر یہ جو luciferase reporter ایسے ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز میں کس ریٹ سے اپوپٹوسس ہے یا سیلز کس ریٹ سے وہاں سروائیو کر رہے ہیں, کس ریٹ سے ان کی ڈیتھ جو ہو رہی ہے. It can be used in blood bank as well to determine if red blood cells are alive or degrading. ظاہر ہے لانگر اسٹوریج کے دوران جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ لائز کر جاتے ہیں, ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ بلڈ بیگس کے اندر, بلڈ بینکس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم ظاہر ہے یہ جو ایسے ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں. Similarly, it can be used in measurement of transcriptional activity. جو ڈفرینٹ جو luciferase رپورٹر ایسے ہوتے ہیں, ہم اس میں ان کے اپ اسٹریم جین آف انٹرسٹ رکھ کے اور اس کے بعد جو رپورٹر جین ہوتی ہے اس کو رکھ کے ہم ڈفرینٹ جو جینس ہیں ان کی ایکسپریشن, ٹرانسکرپشنل جو میئرمنٹ ہے, ٹرانسکرپشنل ایکٹیویٹی کی جو میئرمنٹ ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. So luciferase assay is used to measure activity of enzymes and other molecules in cells. And luciferase genes are synthesized and inserted into organisms or transfected into mice, silkworm, potatoes, many other organisms to measure the desired products. Similarly, this assay can be used in cancer therapy and of course to see the progression of cancer in particular tissues. This can be used to measure incidence of cancer, whether it is progressing or whether it is not, and to monitor therapeutic approaches with non-invasive in vivo imaging approaches. ظاہر ہے سیلس کے اندر جو پروٹینز بن رہی ہوں گی, جو ڈفرینٹ اور بایو مالیکیولز ہیں ان کی ایکسپریشن سے ڈفرینٹ جینس کی جو ایکسپریشن ہے ان کو ہم اس رپورٹر ایسے کے ذریعے میئر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو جینس ہیں وہ اپ ریگولیٹ ہو رہی ہیں یا ڈاؤن ریگولیٹ ہو رہی ہیں, ہماری جو تھراپیوٹک اپروچز ہوتی ہیں وہ سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں, تو اس میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اٹ از آلسو یوزڈ ان مانیٹرنگ آف لیکیمیا ان اینیمل ماڈلز, انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ تھراپیوٹک انٹرونشنز. جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہم اس کو ڈفرینٹ اینیمل ماڈل کے اندر یا باقی اور صورتحال میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. پروٹین انٹریکشنز میں بھی ہم اس ایسے کو یوز کر سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ جو پروٹینز ہوتی ہیں کیا وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں کہ نہیں, یا جب وہ انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان میں ٹائم لیپس جو چینجز ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے سیلس کے اندر جو ڈفرینٹ پروٹینز ہیں, فار ایگزامپل پروٹین اے ہے, پروٹین بی ہے, کیا وہ الگ الگ رہتی ہیں, کیا وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں ود پیسیج آف ٹائم, تو ان کی انٹریکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ہم اس سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. جو سیلز ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویشن کو دیکھنے کے لیے کہ سیلز ایکٹیو ہوئے یا نہیں ہیں, یا وہ ریسٹنگ فیز میں ہیں, اور جب ایکٹنگ فیز میں ہوتے ہیں تو ان میں ڈفرینٹ بایو مالیکیول جو ہیں ان کی ایکسپریشن کیسے ہوتی ہے, اپ ریگولیٹ وہ ہوتے ہیں یا ڈاؤن ریگولیٹ ہوتے ہیں. سو سیلز کی جو ایکٹیویشن اسٹیٹس ہوتا ہے ود ویریس کنڈیشنز, اس کو مانیٹر کرنے کے لیے بھی ہم اس ایسے کو یوز کر سکتے ہیں. ان ویوو امیجنگ, it is non-invasive method to detect molecular changes in living organisms. Similarly, cells, pathogens, proteins, and other molecules, they are labeled with luciferase reporter genes, and in this way they are detected after addition of substrate. ظاہر ہے جو بایولومینسنس پروڈیوس ہوگی اس کے ذریعے ہم ان سیلس کو, سیلس کے اندر ہونے والی چینجز کو, مالیکیولس کو مانیٹر کر سکتے ہیں.
سملرلی فورنسک انویسٹیگیٹرز جو ہوتے ہیں وہ بھی اس ٹیکنیک کو یوز کر سکتے ہیں ان آف کورس ٹو ڈیٹیکٹ بلڈ ٹریسز اور ادر ٹیشوز at the crime scenes, and this way it helps in investigation of those cases. Luciferase is heat sensitive protein and is used in studies on protein denaturation, and its way testing the protective capacities of heat shock proteins. ظاہر ہے کہ وہ ڈی نیچر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی یا ان میں کیا چینجز آتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی ہم لوسیفیز جو رپورٹر ایسے ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں.